یہ دماغ انسان کا ہے کیا چیز؟ یعنی کہ کسی پلگ میں بھی نہیں لگا ہوتا کہ بجلی آ رہی ہو تو کوئی سوچے ہوں. ہاؤ ڈز دا برین ورک؟ دیکھیں اب انوائرمنٹ ہے، آپ کو جو ماحول ملا ہے بچپن میں، وہ کیا ساری زندگی آپ کے ساتھ وہ نہیں چلتا ہے؟ یا پیپل تھنک نہیں چلتا. لوگوں کو لگتا ہے کہ جب بچہ بڑا ہوگا، جب ایک خاص ایج میں پہنچ جائے گا، تب اس کے بعد اس کی پرسنالٹی بنے گی. سر یہیں پہ خرابی پیدا ہوتی ہے نا. مثال کے طور پہ ٹینڈنز ہوتے ہیں، مسلز ہوتے ہیں، وینز ہیں، یہ سارا سسٹم ہے رائٹ. دماغ کے اندر کیا ہے کہ ایک ہی لمحے میں آپ سے بات کر رہا ہوں 10 اور سوچیں بھی میرے ذہن میں چل رہی ہیں. سر مسلمان ہونے کے ناطے ہم اس کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اللہ پر توکل کرنا چاہیے، لیکن اوور آل اگر ہم بات کریں تو اس میں ہم یہ اپنے آپ کو سمجھا سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو سیلف کاؤنسلنگ یہ ہم کر سکتے ہیں کہ کچھ نہیں ہونے والا. تو وہ کون سے ڈس آرڈرز ہیں جو انسان کے مائنڈ میں ڈیولپ ہو جاتے ہیں؟ اس کے کیا میجر نام ہے؟ کوئی نیوکلیئر ویپن چل گیا اور اس طرح سے ایک دم سے نیوکلیئر وار شروع ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گا؟ اس کے بارے میں ایکسیسو تھنکنگ، اوور تھنکنگ آپ سٹارٹ کر دو تو یہ نیگیٹو انزائٹی بن جائے گی، جو کہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے. جو آپ کو آج کا جو حال ہے آپ کا، جو آپ کر رہے ہیں اس ٹائم پہ پریزنٹ میں، آپ سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، آپ اپنے اس سکون کی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں. پاکستان کی آبادی 24 کروڑ اندازاً. 24 کروڑ میں سے کتنے لوگ مینٹل ہیلتھ ایشوز کا شکار ہوں گے؟ السلام علیکم خواتین و حضرات، امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے. ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف دس امیزنگ پوڈ کاسٹ سیریز کے جو ہم سائیکولوجیکل ایشوز کے بارے میں کر رہے ہیں. آج کل آپ دیکھیں حالات دنیا کے بڑے عجیب و غریب ہوئے ہیں، اور ویسے تو آپ اگر آپ ہسٹری کے طالب علم ہوں، جو کہ ہم میں سے ہر بندے کو ہونا چاہیے، تو اس کو پتہ چلے گا کہ اگر آپ تاریخ کے اوراق کو پلٹیں تو پلٹتے آپ کسی بھی رینڈم صفحے پر اگر رک جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حالات ہر زمانے میں ہی کم و بیش ایک ہی طرح کے رہے ہیں. ہر زمانے میں ہی کوئی نہ کوئی فرعون ہے، ہر زمانے میں ہی ظلم کرنے والے اپنے عروج پہ پہنچے ہوئے ہیں، اور ہر زمانے میں ہی اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے لوگ بھی کھڑے کیے ہیں کہ جو اس ظلم کے سامنے دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں. مگر بہرحال کیونکہ ہم اس ٹائم اور اس ایج میں رہ رہے ہیں، تو آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ایران پر اسرائیل نے، امریکہ نے حملہ کیا ہوا ہے. اور آج جب ہم یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر رہے ہیں تو آج صبح کی ہی خبر ہے کہ پاکستان کی پوری دنیا میں واہ ہو گئی ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر نے، ہمارے فیلڈ مارشل نے، اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے، انہوں نے پوری دنیا میں ایک اپنا نام روشن کر لیا بھائی، کہ واہ ہو گئی، بلے بلے ہو گئی، کہ پوری ایک طرف وہ سپر پاور کا نیکسس ہے پورا، اور دوسری طرف ایران، اور ان دونوں کے درمیان انہوں نے 2 ہفتے کی صلح کروا دی. اچھا، اب اس سارے سینیریو میں ایک طرف یہ انٹرنیشنل پورے معاملات ہیں جو چل رہے ہیں، اور دوسری طرف انسان کے انفرادی معاملات ہیں. اب آپ دیکھیں تیل کی پرائسز کہاں پہنچ گئیں، آپ دیکھیں کہ پاکستان کی کرنسی مزید کتنی انسٹیبل ہو گئی. اب جو یو اے ای نے جو کچھ ڈالرز پاکستان کو دیے ہوئے تھے وہ انہوں نے واپس مانگ لیے. تو ان سارے حالات میں ایک جو فائنینشیل سٹریس ہے جو انسان کے اوپر آتا ہے، اب بیکاز ہمارا کام ہی ہے، ہمارا کام ہے لوگوں سے ملنا، لوگوں کی باتیں سننا، ان کی کاؤنسلنگ کرنا، یو نو ہاؤ اٹ از. تو اس میں لوگوں کی عجیب و غریب مسئلے سننے کو ملتے ہیں، اور لوگوں کے ہاں یہ عجیب و غریب نہیں ہے، اور واقعی بات لگتی ہے کہ سمجھ میں آنے والی ہے کہ اگر ڈالر اتنا اوپر چلا جائے گا اور اگر تیل نہیں ہوگا تو کریں گے کیا. اس میں لوگ کچھ اس طرح کی بھی پریشانیوں کا ذکر کرتے ہیں کہ بھائی 1 مہینے کا راشن اپنے گھر میں اکٹھا کر لو، کیونکہ اگر ایٹم بم گر گیا تو 1 مہینہ نہ تم نے کھڑکیاں کھولنی ہیں، نہ دروازے کھولنے ہیں، بس گھر میں رہنا ہے. اور اس میں کچھ ایسے لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی جو اتنے پریشان ہو گئے کہ ان کا جو جسم کا نظام ہے ایسے لگتا ہے وہی اٹ ہیز اسٹاپڈ فنکشننگ، اتنے زیادہ پریشان ہو گئے. تو اس ساروں کے دوران ہم نے سوچا، ہماری ٹیم نے یہ سوچا کہ ڈاکٹر سرفراز کو دوبارہ سے ہم دعوت دیں اور ان سے ذرا پوچھیں کہ یہ کیا معاملات چل رہے ہیں، اور اس سارے میں جو انسان کا دماغ ہے اس کو کیسے کنٹرول میں رکھنا ہے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. آپ کو دیکھ کے ہمیشہ سے اور اچھا ہو جاتا ہوں، آپ کو پتہ ہی ہے. جزاک اللہ. الحمدللہ. اینڈ فار دوز آف یو ہو ڈو ناٹ نو، ڈاکٹر صاحب جو ہیں یہ ہمارے دل کے بہت قریب ہیں. پچھلی پوڈ کاسٹ میں شاید ان کا انٹروڈکشن ہم نے صرف ایک پروفیشنل انداز میں کروایا کہ یہ سائیکالوجسٹ ہیں، سائیکیٹرسٹ ہیں فار دا لاسٹ 20+ ایئرس الحمدللہ. مگر اس کے علاوہ ہی از اے ٹیچر ایز ویل، اور اس وجہ سے یہ ہمارے دل کے بہت قریب ہیں اور ان سے ہم بہت کچھ سیکھتے بھی رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یو گریٹ ہیں سر. اللہ آپ کو سلامت رکھے. سلامت رہیں سر آپ بھی. بہت شکریہ اگین آپ کا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں یہ کیا معاملات ہیں انسان کے دماغ کے؟ یعنی کہ ایک بندہ ہے وہ ہمارے سامنے بیٹھا ہے، بالکل ٹھیک ہے،
سامنے اس کے کوئی چوٹ نہیں ہے, کوئی خون نہیں نکل رہا, ساتھ ایک اور بندہ بیٹھا ہے وہ بھی بالکل صحیح ہے, لیکن وہ اتنا پریشان ہے کہ اس سے بات کرو تو ایسے لگتا ہے کہ دنیا ساری ختم ہو چکی ہے. یہ دماغ انسان کا ہے کیا چیز, یعنی کہ کسی پلگ میں بھی نہیں لگا ہوتا کہ بجلی آ رہی ہو تو کوئی سوچے ہوں. ہاؤ ڈز دا برین ورک؟ سر سب سے پہلے تو آپ کی اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ سامنے کوئی بلڈ نظر نہیں آ رہا, کوئی چوٹ نظر نہیں آ رہی, تو ہم اس کو کہتے ہیں, ہماری لینگویج میں ہم اس کو اپنے موٹو کہہ لیں, ہمارا یہ ہے لیٹس ہیل دا واؤنڈز آف سول. ہم اپنی جو روح ہے اور اپنا جو ذہن ہے, اس کے جو زخم ہیں ان کو کیسے ہیل اپ کریں. بڑی زبردست بات سر. تو دماغ تو بایولوجیکلی آپ کو پتہ ہوگا اور سارے تقریباً جانتے ہی ہیں اس چیز کو, فزیکل ایک جو ایگزسٹنس ہے اس کو ہم برین کہتے ہیں, لیکن جو اس کی نہ نظر آنے والی چیز ہے جس کو ہم غیر مرئی شے کہتے ہیں وہ آپ کا ذہن ہے. ٹھیک ہے, مائنڈ جس کو ہم بولیں گے. اب اس کے اندر 3 بیسک چیزیں ہیں, ایک آپ کا کانشیس ہے, سب کانشیس ہے اور ان کانشیس ہے. تو برین کا جہاں تک بایولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھیں اس کو جنرل سا میں ڈسکس کرنا چاہوں گا, کیونکہ بیسکلی ہم نے سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے ڈسکس کرنا ہے. تو سائیکولوجی کا جو موضوع ہے وہ مائنڈ ہے, وہ برین نہیں ہے. برین از اے ٹاپک آف بایولوجی, وہ بایولوجیکل سائنسز کا جو ہے وہ ٹاپک ہے. اچھا اس کو تھوڑا سا دوبارہ سمجھائیں. برین جو ہے وہ فزیکل چیز ہے, جی, میرے اس کھوپڑی کے اندر وہ جو چیز وہ برین ہے. وہ برین. مائنڈ کیا ہے؟ مائنڈ جو ہے وہ آپ کی سائیکولوجیکل چیز ہے. تو وہ فزیکل چیز نہیں ہے. وہ فزیکل چیز ہو نہیں سکتی. آپ کے خیالات کیا فزیکل ہیں؟ نہیں. آپ کی سوچ فزیکل ہے؟ نہیں ہے. آپ کی سوچ, آپ کے افکار, آپ کے تھاٹس, آپ کے خیالات, آپ کے وسوسے, ٹھیک ہے, آپ کی امیدیں, یہ ساری کیا کوئی فزیکل حیثیت رکھتی ہیں؟ نہیں رکھتی. ایبسٹریکٹ ہیں. آل دیز تھنگز آر ایبسٹریکٹ, جن کو ہم غیر مرئی ایبسٹریکٹ چیزیں کہتے ہیں. تو اسی طریقے سے جو مائنڈ ہے ہمارا یہ بھی ایبسٹریکٹ ہے. برین از اے فزیکل تھنگ, بایولوجیکل تھنگ. بہرحال کنیکٹڈ تو ہیں. اب آپ کسی چیز کا نام لیں, جیسے ایک جنرل ڈسکشنز میں ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کا نام لیں ہمارے منہ میں پانی آتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک سوچ ہے. ایک غیر مرئی چیز نے, ایک ایبسٹریکٹ چیز نے ایک بایولوجیکل رسپانس دیا. یہ غیر مرئی کو بھی ذرا ہماری آڈینس ذرا بہت ممی ڈیڈی ہے. غیر مرئی کیا ہوتا ہے؟ ایبسٹریکٹ, اسی کی ٹرانسلیشن ہے. ٹینجیبل نہیں ہے. اوکے, ٹھیک ہے, اس کو اور آسان کر لیتے ہیں, جو ٹینجیبل نہیں ہے, جس کو آپ چھو نہیں سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اپنے دماغ کو, برین کو چھو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں اب سارا وہ نروس سسٹم آئے گا, جو نیورونز ہیں ساری, وہ جو کمیونیکیشن سسٹم ہے پورا, اللہ پاک نے ہمارے اندر نیورونز کا جو سسٹم رکھا ہوا ہے وہ سارا ایک ہے. ریفلیکس ایکشنز ہیں اور اس کے اندر ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, کچھ بھی ہے, ہمارا ذہن اگر جو بھی محسوس کرتا ہے اس کا فزیکل امپیکٹ تو بہرحال ہے. جیسے ایک میں نے اگزامپل دی آپ کو, سلائیوا جو ہے وہ آپ کے ایک دم سے سیکریٹ ہوتا ہے آپ کی کسی سوچ کی وجہ سے. اسی طریقے سے بہت سارے فنکشنز ہیں. آپ نے کوئی خوف محسوس کیا, ٹھیک ہے, کوئی خوف محسوس کیا, ایک دم سے کوئی شیر کے دھاڑنے کی آواز آئی, کیا ہوگا؟ ایک دم ریفلیکس ایکشن ہے, آپ ایک دم سے وہاں سے ہٹ جائیں گے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے کوئی ایکسیڈنٹ ہے, کوئی بھی آپ نے گرم چیز کو ہاتھ لگایا, ٹھیک ہے, اب آپ اس گرمائش کو صرف محسوس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اگر اسٹیٹسٹیکل اور سارا یہ جو دور ہے اس میں ہم خیر اس کو ایک نمبر بھی دے سکتے ہیں. جیسے اسٹیٹسٹیکل پوائنٹ آف ویو سے سائیکومیٹرک ہے, خیر وہ ایک الگ سے فیلڈ ہے, ہم اس کو ایک نمبر تو دے دیتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں آپ کتنے % ٹھیک ہیں یار, آپ تھوڑا سا نمبر بتائیں آپ کتنے % ٹھیک ہیں. یار میں 50% ٹھیک ہوں, 50% تھوڑا سا میں آج ڈاؤن ہوں, یار آئی ایم 100% اوکے. تو یہ ہم اس کو ویسے نومیریکل ایک ویلیو دے دیتے ہیں. حقیقت میں تو نہیں ہے یہ, اب دینے والا یا جاننے والا یا کچھ جو بھی اسٹیٹسٹیکل انفلوئنسز ہے, کورولیشن کے ذریعے, ریگریشن ہے, سارے یہ جو بھی میتھمیٹیکل اسٹیٹسٹیکل ہمارے میتھڈز ہیں اس کے ذریعے ہم اس کو میئر کر لیتے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے. تو یہ جو آپ نے بات کی, اچھا جو مائنڈ ہے, جی سر, یہ کام کیسے کرتا ہے, کیا ہے؟ یعنی کہ مطلب مثال کے طور پہ ٹینڈنز ہوتے ہیں, مسلز ہوتے ہیں, وینز ہیں, یہ سارا سسٹم ہے, رائٹ؟ دماغ کے اندر کیا ہے کہ ایک ہی لمحے میں آپ سے بات کر رہا ہوں, 10 اور سوچیں بھی میرے ذہن میں چل رہی ہیں. سر اس میں ہے اسٹیمولس ہے, کوئی چیز آپ کو اسٹیمولیٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, وہ برین جو ہے, اب برین کا کام بیچ میں ہے تو صحیح, بہرحال ہے, اب برین ہے, برین جو ہے اس کا کام ہی سوچنا ہے. اس فزیکل چیز نے وہ پھر ایک ایبسٹریکٹ چیز بھی کرنی ہے.
سمجھ رہے ہیں آپ اس چیز کو؟ برین ہے نا، اگر دماغ نہ ہو تو سوچے گا تو نہیں، وہ سوچے تو پھر نہیں آئیں گی. دونوں جیسے ایک پیج ہے، صفحہ ہے، اب یہ پیج ایک اس کے بغیر اس کے بغیر ہم اس کو الگ تو نہیں کر سکتے. ٹھیک، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، انٹر کنیکٹڈ ہیں یہ چیزیں. ٹھیک ہے. تو اب آپ نے کوئی اسٹیمولس ہے، کوئی بھی اسٹیمولس ہے، یہاں پہ ایک دم خوف کا کوئی اسٹیمولس ہے، ایک دم سے جہاز کی زور سے آواز آئے، یا خدا نخواستہ کوئی ایک دم ارتھ کویک آپ فیل کریں. اچھا یہ تو ایکسٹرنل اسٹیمولس ہو گیا نا، سمجھ آ گئی. باہر سے، باہر سے جب کچھ آیا تو دماغ میں ایسا کیا ہوا کہ ہمیں وہ فیل ہونا شروع ہو گیا؟ وہ نیورونز نے کام کیا، نیورونز اور نیورونز کے درمیان اور بائک کے اسٹیمولس کے درمیان ایک کمیونیکیشن تو چل رہی ہے. ٹھیک ہے. آپ میرے ساتھ مسکرا کے دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک میسج گیا میرے برین کو میسج گیا، تو اس سے پھر مائنڈ نے کام کرنا شروع کیا کہ ایک بانڈ ہے جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھ رہے ہیں، یا ایک بانڈ ہے، ایک نیگیٹو بانڈ ہے. گاڑی ذرا سی ہٹ ہوئی، ایک دوسرے کو آنکھیں نکال کے ایک دم سے روڈ ریج جو ایک کنسیپٹ ہے ہمارے پاس آتا ہے کہ جی ایک دم سے آنکھیں نکال کے ہم نے اس کو دیکھنا شروع کر دیا. وہ ایک میسج کنوے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. انٹر کنیکٹڈ میسج، برین ٹو برین وہ میسج کنوے ہو رہا ہے، لیکن کنورٹ کس میں ہو رہا ہے؟ ایکشنز میں کنورٹ ہو رہا ہے. اچھا اب یہ جو ایکسٹرنل اسٹیمولس ہے یہ سیم ہے، ٹھیک ہے. میں بھی اسی سرکمسٹانسز میں ہوں جس سرکمسٹانسز میں آپ ہیں. صحیح. ایک چیز ہوتی ہے ایک بندے کے ساتھ وہ ڈفرینٹ طریقے سے ریئیکٹ کرتا ہے، ایک اور بندے کے ساتھ وہ سیم چیز ہوتی ہے، اسٹیمولس سیم ہے، وہ ریئیکٹ اور طرح سے کرتا ہے. اچھا اب ان ڈفرینٹ ریئیکشنس کی وجہ سے انسان کی زندگی میں بہت سارے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں جن کو پھر عجیب و غریب طرح کے نام دیے گئے ہیں، جی یہ مسئلہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ ہے. تو آپ ذرا اس کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے، وہ کون سی ٹاپ کے چند مسئلے مسائل ہیں؟ I don't know if this is the right thing to say, ٹاپ کے مسئلے مسائل، یعنی کہ تو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ جو سب سے زیادہ پائے جانے والے جو مسئلے مسائل ہیں مائنڈ سے ریلیٹڈ وہ کون سے ہیں؟ سر اس میں چائلڈہڈ ٹراما ہے. ٹھیک ہے. آپ کے جو پاسٹ ایکسپیرینسز ہیں، ضروری نہیں چائلڈہڈ ٹراماز، کوئی بھی ایکسپیرینسز ہیں آپ کا، کسی جو ہے ان نون انسان کے ساتھ اگر اچھا انٹریکشن رہا ہے، آپ کو کوئی اچھا اس سے ملا ہے، کوئی رسپانس، کچھ بھی آپ نے اس کے ساتھ اچھا کیا، آپ کو رسپانس اچھا ملا، آپ کے مائنڈ میں ایک یہ چیز بیٹھ گئی کہ میں اگر اچھا کروں گا تو مجھے اچھا رسپانس ملے گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے رینڈملی کسی کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا، کوئی اس کی فیور کر دی، لیکن آگے سے اس نے کوئی رسپانس نہیں دیا، ایون رسپانس دینے کے علاوہ وہ اس نے یہ فیل کیا، یہ ظاہر کیا کہ اوکے فائن اگر آپ نے کر دیا تو کوئی احسان نہیں کیا، ایک وہ نیگیٹو ایکسپیرینس آپ کے دماغ کے اندر، آپ کے دماغ نہیں، اب میں ذہن کہوں گا، آپ کے ذہن کے اندر وہ بیٹھ، ذہن مطلب مائنڈ، آپ کے مائنڈ کے اندر، آپ کے وہ سب کانشیس کے اندر یہ چیز چلی گئی کہ میں اگر اچھا بھی کروں تو مجھے رسپانس اچھا نہیں ملے گا. تو ڈیفائن چائلڈہڈ وہ کیا ایج ہوتی ہے چائلڈہڈ کی؟ وہ صرف چائلڈہڈ کی اب میں بات نہیں کر رہا، اب میں پاسٹ ایکسپیرینس ٹوٹل بات کر رہا ہوں. صحیح ہے. چائلڈہڈ ٹراما میں لائک ٹین ایجز سے پہلے وہ ایک چائلڈہڈ کا ہی ٹینیور اور پیریڈ ہوتا ہے. ایک چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے، جی سر، مثال کے طور پہ 2-3 سال کا بچہ، اس کے ساتھ اگر کچھ غلط ہوتا ہے اس وقت تو بچہ صحیح سے بول بھی نہیں سکتا، کیا وہ بھی ٹراما کنٹینیو ہوتا ہے؟ سر بالکل ایسے ہی ہے. وہ کیسے کنٹینیو ہوتا ہے؟ وہ اس کے انکانشیس میں وہ بات چلی جاتی ہے. پہلے تو وہ کانشیس اس کو فیل کرتا ہے، اس ٹائم پہ اس حال میں، اس پریزنٹ کنڈیشن میں ان سرکمسٹانسز کو فیس کرتا ہے. جب وہ فیس کرتا ہے تو آہستہ آہستہ چلیں ذہن سے تو سامنے ظاہری طور پر کانشیس سے تو وہ بات نکل گئی جی، لیکن وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کے سب کانشیس میں رہ گئی، پھر آہستہ آہستہ انکانشیس میں وہ چلی گئی. انکانشیس تو عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کسی چیز کو بالکل آپ کانشیس ہو ہی نہیں اس چیز کے بارے میں. جی ٹھیک ہے. اس کو ہم سب کانشیس کی ہی کیٹیگری میں رکھیں گے ابھی فی الحال. وہ آپ کے سب کانشیس میں چلے گی اور پھر ایک دم سے کوئی چیز ٹریگر کی، اسی ٹائپ کے کچھ حالات آپ کو پیش آئے تو فوراً سے وہ دماغ آپ کو، آپ کا ذہن، آپ کا دماغ آپ کو فوراً اس جگہ پر اس پاسٹ ایکسپیرینس کی طرف لے گیا. یہ انٹرسٹنگ بات ہے. اس کو میں تھوڑا سا دوبارہ سوال پوچھنا چاہوں گا. چھوٹا بچہ، سر میرا چھوٹا بیٹا ہے، اس کے سامنے اگر ابھی میں کچھ کرتا ہوں تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ ابھی اس کو نہیں پتا. صحیح، رائٹ. ہم گھر میں مختلف حالات میں ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں چھوٹا بچہ ہے کوئی بات نہیں ابھی اس کو نہیں پتا، بٹ واٹ یو آر سیئنگ از کہ وہ چھوٹا بچہ ہر چیز کو دیکھ کے محسوس کر رہا ہے اور اس کے سب کانشیس میں اس کی ایک پرسنالٹی ڈیولپ ہو رہی ہے. بالکل سر ایسے ہی ہے، پرسنالٹی ڈیولپ ہو رہی ہے. ابھی آپ دیکھیں، آپ بچے کے سامنے گھر کے اندر میوزک وغیرہ ہر وقت لگا رہے، ٹھیک ہے،
وہ گاڑی میں بیٹھے گا, اگر وہ میوزک چل رہا ہے کسی کے ساتھ بھی بیٹھا تو وہ اٹس اوکے فار ہم اور ہر, ٹھیک ہے, اس کو ایسا کوئی فیل نہیں ہوگا کہ ٹھیک ہے چل رہا ہے. لیکن اگر آپ کے گھر کا ماحول ایسا ہے کہ جہاں پر میوزک الاؤ نہیں ہے, اگر وہ بچہ گاڑی میں بیٹھے گا اور اس نے دیکھا کہ جی جسٹ میوزک ہلکا سا بھی ہونا, تو وہ ایک دم سے پریشان ہو جائے گا کہ یہ کیا چل رہا ہے. میں آج کی آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. میری جو ہے گرینڈ ڈاٹر ہے, وہ آج گاڑی میں بیٹھی, بچے کل گاڑی رات کو لے کے گئے ہوئے تھے, شاید کوئی میوزک انہوں نے شاید کیا یقیناً پلے کیا تھا, تو وہ میوزک جب گاڑی سٹارٹ کی تو ہلکا سا میوزک جو ہے وہ پلے ہوا. تو وہ غصے سے مجھے کہتی ہے, ایک دم چھوٹی سی ہے, 3-3.5 سال کی بچی ہے, تو وہ کہتی ہے دادا یہ کیا ہے, یہ گانے کس نے لگائے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس نے ظاہرہ وہ اتنے ٹائم سے فیل کرتے کرتے اس کو یہ ایکسپیرینس ہو گیا, اور وہ اس چیز کو محسوس اس نے کیا کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے. یہی ساری زندگی انسان کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ چلتا ہے کہ اگر آپ کسی ایسے دیکھیں, اب انوائرمنٹ ہے, آپ کو جو ماحول ملا ہے بچپن میں, وہ کیا ساری زندگی آپ کے ساتھ وہ نہیں چلتا ہے. یا پیپل تھنک نہیں چلتا ہے وہ لوگوں کو لگتا ہے کہ جب بچہ بڑا ہوگا, جب ایک خاص ایج میں پہنچ جائے گا, تب اس کے بعد اس کی پرسنالٹی بنے گی. سر یہیں پہ خرابی پیدا ہوتی ہے نا. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ تو ارلی چائلڈہڈ سے سٹارٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ ان کے سامنے, جس بچے کے سامنے ہر وقت گھر میں لڑائی جھگڑا ہو, کس طرح کا بچہ, وہ چڑچڑا نظر آتا ہے کہ نہیں آتا. یہ جو آپ نے بات کی نا, اس کو میں ری انفورس کروں, مجھے یاد آیا ایک ناول میں نے پڑھا تھا بیک ان دا ڈیز, سائلنٹ پیشنٹ کے نام سے. تو اس میں یہ ہے کہ وہ جو لڑکی, اس کا جو مرکزی کردار ہوتا ہے, وہ بچپن میں اس کے پیرنٹس ایک حادثے کا شکار ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ جو حادثے کا شکار ہوئے ہوتے ہیں, اب وہ اس کے سب کانشیس مائنڈ میں ہے کہ وہ لوگ آئے اور انہوں نے خاص قسم کا ایک جملہ بولا, اور وہ خاص جملہ بول کے اس کے ابو کو اور امی کو گولی مار دی. اب وہ بچی بڑی ہو جاتی ہے, اڈاپٹ کر لیتے ہیں اس کو, اس کے انکل آنٹی بڑی ہو جاتی ہے, اس کی شادی ہو جاتی ہے. تو وہ ناول شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ وہ لڑکی نے ہاتھ میں گن پکڑی ہوتی ہے اور خون دیواروں پہ لگا ہوتا ہے, اور اس کے شوہر سامنے اس کی کھوپڑی جو ہے وہ اڑی ہوتی ہے گولی سے. پولیس آتی ہے اندر, پولیس آ کے اس کو پکڑتی ہے لڑکی کو کہ کیا ہوا. تو وہ لڑکی کہتی ہے مجھے نہیں پتا کیا ہوا. تو پھر وہ ساری اسٹوری انفولڈ ہوتی ہے, اور ٹورڈز دا اینڈ آف دا انٹائر ناول پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ لڑکی جو اس نے بچپن میں چھوٹے ہوتے 2-3 سال کی جب یہ تھی, تو اس نے اپنے پیرنٹس کو مرتے ہوئے جب دیکھا, وہی جملہ کہیں اس کے ہسبینڈ نے آج بولا, اس کو یاد بھی نہیں تھا, اس نے گن اٹھائی اور اس کی کھوپڑی اڑا دی. یا سو دیٹ کیم بیک. اللہ اکبر. سر ارلی چائلڈہڈ کو تھوڑا سا ابھی ہم بعد میں دیکھیں تو پہلے دیکھیں, اب بیفور برتھ جب خاتون پریگننٹ ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ تھوڑا سا کام رہے, سکون میں رہے, کوئی ایسے اسٹریس نہ لیں آپ. صرف اس کا بایولوجیکل اثر تو نہیں ہو رہا ہوتا, اسٹریس سے اندر جو رحم مادر میں جو یوٹرس میں پلنے والا بچہ ہے, اس کے اوپر بھی اس چیز کا امپیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. ہم بچپن میں یہ سنا کرتے تھے, آپ نے بڑے مزے کی بات کی, کہ جو یہودی ہوتے ہیں نا, تو وہ جو ان کی مائیں ہوتی ہیں یہودیوں کی, وہ جوئش مدرز, وہ جب پریگننٹ ہوتی ہیں تو میتھس کی پرابلم سالو کرتی ہیں. ٹھیک ہے, تو تاکہ بچہ پیٹ میں ہی اس کی پرسنالٹی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ امپیکٹ دیکھیں, اگر پیدا ہونے سے پہلے امپیکٹ کر رہی ہیں یہ چیزیں, اثر ڈال رہی ہیں, تو کیا چائلڈہڈ ٹراماز جو ہیں وہ ایگزسٹ نہیں کرتے. اچھا, پہلی چیز ہو گئی چائلڈہڈ ٹراما. جی سر. تو دوسری کیا چیز؟ پاسٹ ایکسپیرینسز سے الگ کریں گے. ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد کمپنی آتی ہے آپ کی. ٹھیک ہے, پاسٹ ایکسپیرینسز ہیں, کمپنی ہے, آپ کا انوائرمنٹ ہے. یہ بیسک چیزیں ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں جو افیکٹ کرتی ہیں. اوکے, اب یہ ساری 4-5 چیزیں جو آپ نے بتائیں, یہ انسان کی پرسنالٹی کو افیکٹ کرنے والی, شیپ کرنے والی چیزیں. اگر یہ ان میں سے کچھ بھی چیز کوئی نیگیٹو ہو اور نیگیٹو امپیکٹ انسان کو کرے, تو وہ کون سے ڈس آرڈرز ہیں جو انسان کے مائنڈ میں ڈیولپ ہو جاتے ہیں؟ اس کے کیا میجر نام ہیں؟ اس میں سر سب سے پہلے انزائٹی آتی ہے. واٹ از دیٹ؟ اینزائٹی سر 2 طرح کی ہے. اچھا, بفور یو ڈسکرائب دس اینڈ اٹ ول ہیلپ یو آنسر دس ایز ویل اینڈ فار آڈینس ایز ویل. ڈاکٹر صاحب, ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو سیریز بنے نا, تو یہ سیریز میں ہم اس طرح کے معاملات ڈسکس کریں کہ کوئی بھی جب اس پوڈ کاسٹ سیریز کو دیکھے تو اس کو سارا کچھ پتہ چل جائے اپنے مائنڈ سے ریلیٹڈ انشاءاللہ. تو دیٹ از وائی وین یو سے اینگزائٹی, آئی وانٹ ٹو نو دا ڈیفینیشن آف اٹ. واٹ ڈز اٹ مین؟ ٹھیک ہو گیا سر. اینزائٹی 2 طرح کی ہے, دونوں کو ہم ڈسکس کریں گے. اینزائٹی کی طرف اگر ہم آئیں تو اینزائٹی جو ہے وہ فیوچر سے ریلیٹڈ ہے. پاسٹ سے ریلیٹڈ ہمارے پاس ایک اور بیماری ہے, وہ ہے ڈپریشن. اس کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم آتے ہیں اینزائٹی کی طرف.
آپ نے ایک ورڈ سنا ہوگا اینشیس. آئی ایم اینشیس اباؤٹ دیٹ. جی. ٹھیک ہے, تو اینشیس کس چیز کے بارے میں ہوتے ہیں؟ جو ابھی ہوا نہیں ہے, جو ہونا ہے. جو ہونا ہے. ٹھیک ہے. تو اینزائٹی دو طرح کی ہے, ایک ہے پازیٹیو اینزائٹی اور ایک ہے نیگیٹو اینزائٹی. نیگیٹو وہی اینزائٹی وہی ہے, لیکن وہ نیگیٹو کب بنتی ہے؟ جب وہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. یہ تو ایک کامن رول ہے. آئی ایم اینکشیس اباؤٹ سم تھنگ, اس کو ذرا اردو میں ڈیفائن کریں, ٹرانسلیٹ کریں, کیا مطلب ہے آئی ایم اینکشیس اباؤٹ سم تھنگ؟ میں کسی چیز کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سوچ پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے, نیگیٹو بھی ہو بالکل سکتی ہے. سمپل انداز میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہم اینشیس ہوتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے, کیا ہونے والا ہے. جیسے وی آر اینشیس اباؤٹ واٹ از ہیپننگ ان دا ورلڈ. World War 3 ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے ابھی ایران کی اور امریکہ اسرائیل کی جنگ کا کیا ہوگا. وی آر اینشیس اباؤٹ اٹ. اس میں اب دو چیزیں ہیں, ایک تو آپ اینشیس ہو, ٹھیک ہے, اوکے فائن, آپ اس کے بارے میں سوچ رہے ہو, آپ کو اینزائٹی بھی ہے. ابھی اس لیول کی اینزائٹی ہے کہ یار یہ نہ ہو جائے, پتہ نہیں کیا ہوگا, ابھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, آپ ایک اس کشمکش کی کیفیت میں کہ آپ کو ابھی آپ یو آر ناٹ شیور اباؤٹ دیٹ کہ کیا ہوگا. ایک اینزائٹی ہے جب یہ بہت بڑھ جائے گی, جب آپ کہو گے کہ اب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا, ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوگا, ایک دم سے نیگیٹو تھنکنگ آپ کرنا شروع کر دو کہ یہ جنگ شروع ہو گئی ہے اور یہ تو اب ختم ہونے والی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمارے بچوں کا کیا بنے گا, ہم کیا کر رہے ہوں گے, اور ایک دم سے جناب کوئی نیوکلیئر ویپن چل گیا اور اس طرح سے ایک دم سے نیوکلیئر وار شروع ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گا. اس کے بارے میں ایکسیسو تھنکنگ, اوور تھنکنگ آپ سٹارٹ کر دو تو یہ نیگیٹو اینزائٹی بن جائے گی, جو کہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے. جو آپ کو آج کا جو حال ہے آپ کا, جو آپ کر رہے ہیں اس ٹائم پہ پریزنٹ میں, آپ سکون کی زندگی گزار رہے ہیں, آپ اپنے اس سکون کی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک اور ایگزامپل سے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں آڈینس کو بھی کہ آپ کو ایگزامز ہیں آپ کے, فار ایگزامپل. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, آپ کو ایک اینزائٹی ہونی چاہیے, اینزائٹی ہونی چاہیے کہ میں نے پڑھنا ہے, میں نے ایگزامز دینے ہیں. ایک پازیٹیو اینزائٹی ہونی چاہیے, یہ آپ کو ہیلپ فل ہوگی. ٹھیک ہے, کہ آپ محنت کریں گے, ٹھیک ہے, آپ اپنے لیے کوشش کریں گے, آپ اچھے طریقے سے نوٹس بنانے کی کوشش کریں گے, پریکٹس کریں گے, اور راتوں کو جاگ کر سکون کے ساتھ جاگ کر, یہ نہیں کہ ساری رات پاگلوں کی طرح جاگنا ہے اور اگلے دن ایگزامس کے لیے آپ پراپر طریقے سے اٹھ ہی نہ سکیں اور فریش ہی نہ ہو سکیں, وہ پھر نیگیٹیوٹی میں جا رہی ہے. اینی ویز کمنگ ٹورڈ دا پوائنٹ کہ وہ پازیٹیو اینزائٹی ہے, وہ پازیٹیو انرجی آپ کو دے گی, آپ کو ہارڈ ورک کی طرف, آپ کو محنت کی طرف اکسائے گی کہ آپ محنت کریں. ٹھیک ہے, وہ اتنی اینزائٹی ہم نے ضرور لینی ہے. تو ہاؤ ڈو یو ڈیفرینشیٹ بٹوین دا ٹو؟ کب پتہ چلے کہ اب یہ پازیٹیو اینگزائٹی نیگیٹو اینگزائٹی بن رہی ہے؟ جو آپ کو پاگل کر دے, پریشان کر دے, بہت زیادہ پریشان کر دے کہ آپ کو اینزائٹی ہے کہ میں نے ایگزامز دینے ہیں. اب اس کے سمٹمس کیا ہیں, کیسے پتہ چلے؟ آپ اس کے ہاتھ پیر پھول رہے ہیں, آپ سے پڑھے نہیں جا رہا. ٹھیک ہے, اور یہ اتنا کامن ہے, یعنی کہ آج کل میٹرک ایف ایس سی کے بچے یہی کہتے ہیں, خاص طور پہ لڑکیاں, کہ اتنی ٹینشن ہوگی, اچھا رونے لگ جاتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ کیا ہے, اس سے فائدہ ہو رہا ہوتا ہے ان کو؟ نہیں, بہت زیادہ نیگیٹو, ایک طرح سے مفلوج ہو جاتا ہے نا بندہ, مفلوج ہو جاتا ہے انسان. اس کے لیے تھوڑی سی ان کی پیرنٹس کو چاہیے, وہ شروع سے ہی شاید, یا معاشرے نے, سوسائٹی نے, جیسے پچھلے پوڈ کاسٹ میں بھی ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ معاشرے کا اور پیرنٹس کا اور ارد گرد لوگوں کا اور کمپٹیشن کا اتنا زیادہ سٹریس ہے, اتنا دباؤ ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بچے جو ہیں وہ زیادہ انزائٹی لے جاتے ہیں اور بیمار بھی ہو جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ڈو یو وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دا سولوشن ٹو انگزائٹی فرسٹ, یا پہلے ہم اور پرابلمس کو ڈسکس کر لیں؟ تھوڑا سا سولوشن کی طرف جائیں گے, پھر باقی ڈیٹیل میں انشاءاللہ ساتھ ڈسکس کرتے رہیں گے. بالکل صحیح, لیٹس ٹاک اباؤٹ دا سولوشن. انگزائٹی, سوری, جتنا مجھے سمجھ آیا, کیونکہ میں بھی آپ سے سیکھ رہا ہوں, سمجھ رہا ہوں, تو انگزائٹی جو ہے وہ پازیٹیو بھی ہوتی ہے, نیگیٹو بھی ہوتی ہے. پازیٹیو انگزائٹی اچھی ہوتی ہے, آپ کو کسی چیز کے بارے میں ٹینشن ہے تبھی آپ اچھا پرفارم کرو گے. ایک حد سے زیادہ آپ وہ چلے جائے تو وہ نیگیٹو ہو جاتی ہے, جس میں انسان کی ڈیسیژن میکنگ پاور بھی مفلوج ہو جاتی ہے, ہاتھ پیر بھی پھول جاتے ہیں, سانس چڑھتا ہے, اور وہ باقی سمٹمس جو آپ نے بتائے. اب یہ ہے کہ کیسے کنٹرول کریں؟ سر سب سے پہلے اس کے لیے یہ ہے کہ کوشش کریں کہ اپنا جو ٹائم مینجمنٹ ہے نا, ٹائم مینجمنٹ اس کے لیے بہت ضروری ہے. کہ آپ کو انزائٹی ہے کہ آپ نے ایگزامز دینے, آپ نے پڑھنا ہے, آپ نے اچھے مارکس لینے, ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ شروع سے ہی ٹائم مینجمنٹ جو ہے اس کا سہارا لیں, پراپر طریقے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہیں وہ کرتے جائیں. یہ نہ ہو کہ ایگزامز آئیں تو پھر آپ کے ایک دم سے ہاتھ پیر پھولیں. سب سے پہلا تو خود اسٹیپ لینا ہوگا, ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹ کو, اگر ہم اسٹوڈنٹ کی طرف سے بات کریں تو, ٹھیک ہے. اور حالات ہیں, جیسے ابھی میں نے اوور آل دنیا کی بات کی,
تو اس میں توکل، اللہ پہ توکل بھی ایک چیز ہے. ہم نے توکل کرتے ہوئے کہ ٹھیک ہے جو ہوگا حالات ہوں گے. اور چلیں توکل تو ایک الگ سے چیز ہے، وہ اگر ہم اس کو ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں یا انسان ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے ہم اس کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اللہ پر توکل کرنا چاہیے. لیکن اوور آل اگر ہم بات کریں تو اس میں ہم یہ اپنے آپ کو سمجھا سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو یہ باور کرا سکتے ہیں، اپنے آپ کو سیلف کاؤنسلنگ یہ ہم کر سکتے ہیں کہ کچھ نہیں ہونے والا. ابھی تک بہت دفعہ ایسا ہوا کہ جی بس اینڈ آف دا ورلڈ ہے. ہم اپنی زندگی میں ایک دفعہ 2012 کی ایک مووی آئی تھی، 2011 میں کہہ رہے تھے 2012 میں وہ مووی آئی، وہ کہا جی دنیا ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، میں آلموسٹ 5 ڈیکیڈز آف مائی لائف گزار چکا ہوں، اور ہر تھوڑے عرصے بعد 10-20 سال بعد سر 5 years 5 decades الحمدللہ مور دین دیٹ سر. اللہ تو اللہ آپ کو صحت والی، ایمان والی، تندرستی والی، بہت بہترین زندگی دیں، خوشیوں والی. اللہ تعالیٰ کسی بھی محتاجی سے بچائے. آمین. تو سر ہر تھوڑے عرصے بعد یہ سننے میں آتا ہے اینڈ آف دا ورلڈ. جی جی، بس اب جناب اب دنیا ختم، اب جناب یہ ہو گیا، اب وار ہو گئی، اب ختم ہو جائے گا. پاکستان میں جو وارز ہوئیں اور اس کے بعد پھر مختلف کووڈ آیا، ابھی کیا تھا جی اینڈ آف دا ورلڈ. بس اب تو سب کچھ ختم ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی نظر آ گئی جناب، خانہ خدا خالی ہو گیا، اب ختم. 2022 گزر گیا، اب 4-5 سال اس کو بھی ہو گئے، دنیا ختم. ابھی آج صبح کی بات ہے، ایٹم بم ایران میں اللہ معاف کرے مار دیا، اب ختم. اب ختم. ٹھیک ہے، تو ختم. تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی ہمیں مضبوط بنانا ہے. تو یہ اچھا، یہ بات بہت اچھی ہے. آئی پرسنلی سے دس ٹو اے لاٹ آف اسٹوڈنٹس، ینگسٹرز، خود کو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج کا نوجوان ہیلپ مانگتا ہے، یعنی کہ وہ خود اس پرابلم سے باہر نکلنا اس کے لیے مشکل لگتا ہے. شاید ایک زمانے میں کبھی لوگوں کے لیے آسان ہوتا ہو، یا شاید کبھی بھی آسان نہیں تھا. بہرحال آج کے بچے کے لیے تو آسان نہیں ہے. تو وہ ہیلپ کہاں سے لے؟ سر آج کے بچے کو نا کاؤنسلنگ کی بہت ضرورت ہے. ضروری نہیں کہ کاؤنسلنگ اب وہ آپ کسی سائیکولوجسٹ سے یا سائیکیاٹرسٹ سے یا کسی کاؤنسلر سے ہی لیں. یہ کاؤنسلنگ گھر والوں کی بھی ذمہ داری ہے، یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کے اندر اتنا حوصلہ پیدا کریں شروع سے ہی. ٹھیک ہے، کہ وہ آ کے شیئر کر سکے، کہ وہ آ کے آپ کے ساتھ شیئر کر سکے کہ بابا یا ماما میں بہت پریشان ہوں، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اب وہ اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پر پیرنٹس، جیسے میں بینگ اے فادر جو ہے یہ بات کر رہا ہوں نا کہ اتنا سال ہو گئے ہیں، اتنے سال، اتنا عرصہ گزر گیا ہے، اور ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ جی اب جنگ ہوئی کہ ہوئی، اب ختم ہوا کہ ہوا. تو ہم یہ بحیثیت والدین ہم اپنی اولاد کو یہ سمجھا سکتے ہیں کہ کچھ نہیں ہونے والا، جب ہونا ہوگا تو ہو جائے گا. اتنا آپ کے اوپر، آپ نے کچھ کرنا ہے یا آپ روک سکتے ہیں؟ ناٹ ایٹ آل. ہم نہیں روک سکتے ہیں. جب آپ نے کیا ہے اسٹارٹ، نہیں، آپ نے اسٹارٹ نہیں کیا، آپ اس کا پارٹ ہو، آپ ختم کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے تو وائی آر یو ورڈ. اس میں بہت امپورٹنٹ بات آپ نے جو کی نا وہ یہی ہے کہ بات اگر ہو، میرے خیال سے ہمارے گھروں میں بات ہونا ہی بند ہو گئی ہے. پیرنٹس بچوں سے بات نہیں کرتے، بچے پیرنٹس سے بات نہیں کرتے. بچوں کو لگتا ہے کہ میرے ماں باپ اولڈ اسکول ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. پیرنٹس کو لگتا ہے کہ یہ بچے بالکل خراب ہو گئے ہیں، یا اچھا کچھ پیرنٹس کو لگتا ہے کہ بچے بالکل ٹھیک ہے، حالانکہ ان کو نہیں پتا کہ وہ کیا چیزیں بن چکے ہیں. تو میرے خیال سے روزانہ اگر ڈنر، اولڈ اسکول چیزوں پہ واپس تھوڑا بہت جانا پڑے گا. ڈنر اکٹھے کر لیں، ایک سارا دن اگر سارے بزی ہوتے ہیں، آگے پیچھے ہوتے ہیں، تو اس چیز کو ذرا گلوریفائی نہیں کرنا چاہیے کہ جی او جی وہ مہمان آتے ہیں نا تو کیا کہتے ہیں، او جی وہ بچہ کمرے میں ہی کھانا کھاتا ہے، وہ نہیں آتا. یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. اس کو باہر نکالیں، پتہ نہیں وہ کس اینگزائٹی، کس ڈس آرڈرس کا شکار ہے. اور سر اس کو بڑے فخر سے بتایا جا رہا ہوتا ہے. ابھی کچھ دن پہلے ہی، شاید 1-2 دن پہلے کی بات ہے، ایک فیملی ہے، ادھر جانا ہوا. اب وہ بچہ ہے، وہ بس موبائل میں گھسا ہوا ہے، ہی از ٹین ایجر، اور ساتھ ساتھ کھانا کھائی جا رہا ہے. اس کی نظر سیل فون سے نہیں ہٹ رہی، اس کو نہیں پتا ارد گرد کون آیا ہے اور کیا میں نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، جسٹ السلام علیکم، دیٹس اٹ. اور وہ کھانا کھا رہا ہے اور صرف سیل فون کو دیکھتے ہوئے کھا رہا ہے. جو ہی سیل فون سے اس کی نظر ہٹی ہے یا کچھ ادھر ادھر ڈسٹریکشن ہوئی ہے تو وہ کھانا کھانا چھوڑ دیتا ہے. اب وہ گھر والے کیا کہتے ہیں، یہ تو سیل فون دیکھے بغیر کھانا کھا ہی نہیں سکتا، اور بڑی خوشی سے بتاتے ہیں، اور خوشی سے اور فخر سے. اور وہ بچے کو بھی پھر فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یار آئی ایم ڈوئنگ سم تھنگ ویری پازیٹیو. یہ تو جناب میری پرسنالٹی کو، وہ پھر نارسسٹ بھی ایسے ہی بنتے ہیں. وہ پھر آگے اور بہت ساری چیزیں اس میں، یہ ساری ہم سیریز آف ایپیسوڈز کریں گے. وہ پھر نارسسٹ بنتے ہیں، وہ پھر سمجھتے ہیں کہ وی آئی ایم رائٹ، باقی سارے یہ جو آئے ہیں ان کو کیا پتا ہو، یہ اب بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کو تو ان چیزوں کا نہیں پتا.
ان کو سیل فون کا کیا پتہ ہو, ان کو انسٹاگرام کا, ٹویٹر کا, ایکس کا, اسنیپ چیٹ کا اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو کیا پتہ ہو, ان کو ٹک ٹاک کا کیا پتہ ہو. اور اس میں آپ یہ دیکھیں نا, آپ نے بالکل یہ صحیح بات کی ہے. اس کو تھوڑا سا اگر آپ یوں بھی کریں نا, آئی ہوپ کہ میں بہت زیادہ نہیں بول رہا, کیونکہ مقصد پوڈ کاسٹ کا یہ ہے کہ ہم آپ سے آپ کی انسائٹس لیں. بٹ ون تھنگ آئی جسٹ کانٹ ہیلپ مائی سیلف, یہ ایک بات ذہن میں آئی تو وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ اب دیکھیں نا, ایک فارن منسٹری ہے, فارن منسٹری کے اوپر کتنا پریشر ہوتا ہے. ابھی عاصم منیر صاحب نے, شہباز شریف صاحب نے پوری نیگوسیشنز کروائیں, کتنی پریشر سچویشن تھی. وہ وسیم بادامی صاحب کہہ رہے تھے کہ میں, ہمارے جو اسحاق ڈار صاحب ہیں ان سے میں بات کر رہا تھا, تو بات کرتے کرتے انہوں نے کہا آئی نیڈ ٹو ہینگ اپ, کسی فارن منسٹر کی کسی اور ملک کی کال آئی تھی. کتنا پریشر کوکر سچویشن. ایک بچہ مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی ایٹ اے ٹائم اتنی فارن منسٹریز ہینڈل کر رہا ہوتا ہے جسٹ بیکاز آف سوشل میڈیا. اور بھائی تجھے اس بات سے کیا ہے کہ ایران کی نیگوسیشنز کس لیول پہ پہنچ گئیں, کیا ہو گیا کیا نہیں ہو گیا, یوکرین اور رشیا کے کیا چل رہا ہے. یعنی کہ اس کے فارن منسٹری کے فرنٹس کھلے ہیں. یوکرین اور رشیا کی میڈیشنز میں بھی یہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, وہاں پہ بھی اس نے اپنی رائے دینی ہے. ایران اور جو امریکہ ہے اس کی نیگوسیشن, ساؤتھ چائنا سی اس کا بھی اس کو سارا پتہ ہے, اس کو بلوچستان کا بھی سارا پتہ ہے. یعنی کہ اس کو ہر بات پتہ ہے. جب یہ ساری باتیں اس کو پتہ ہوں گی تو انگزائٹی تو خود ہی ہونی ہے. تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ شاید اس کا کیا یہ بھی سولوشن ہے کہ اتنی انفارمیشن اگر بچے کے پاس نہ ہو, جو کہ چاہیے بھی نہیں, تو شاید پرابلمس ہماری کم ہو جائیں. آپ کا کیا خیال ہے, تھوڑا سا مجھے آپ اس چیز کو ہیلپ آؤٹ کریں کہ کیوں یہ ساری وہ خبریں سن رہا ہوتا ہے یا دیکھ رہا ہوتا ہے, آپ کے خیال میں کیوں ایسا کر رہا ہوتا ہے؟ یہ تو بڑے مزے کا سوال پوچھا آپ نے. میرے خیال سے ایک چیز اس میں یہ بھی ہوتی ہے, فیئر آف مسنگ آؤٹ, فومو جس کو کہتے ہیں. یعنی کہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ مجھے پتہ ہونا چاہیے ہر بات کا. میں یونیورسٹی جو بچے بچیاں جاتے ہیں نا, ان سے بھی ذرا جب ان کو تھوڑا سا ڈگ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتا ہوں نا, تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یار اسد بھائی سچی بات ہے, دس از فومو, فیئر آف مسنگ آؤٹ. ایک تو یہ بات میرے ذہن میں آئی ہے, آپ بتائیے کیوں پتہ ہونا چاہیے. میں سو گیا, اوکے فائن. پھر اس میں جو میں نے دیکھا ہے اپنی سوسائٹی کے اندر کہ ہمارا یہ جو آج کا بچہ ہے, ٹھیک ہے, یہ بہت اسمارٹ ہے. بالکل کوئی شک نہیں, لائن آف ایکشن نہیں مل رہی. یہ ہمارا کام ہے, ہم سب کا کام ہے, پیرنٹس کا کام ہے, مینٹورس کا کام ہے, ٹیچرس کا کام ہے, ٹھیک ہے, سائیکولوجسٹ کا کام ہے, کاؤنسلنگ کرنے والوں کا کام ہے کہ ہم بچوں کو پروڈکٹیو بنانے کے لیے ان کو کوئی اچھی لائن آف ایکشن دیں. جب ان کے پاس لائن آف ایکشن نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ڈسٹریکشنز ہیں. وہ سوچتا ہے کہ میں بڑا جناب وہ مسٹر عالم فاضل بننے کے لیے میں کہیں بیٹھوں تو میں اپنی وہ ساری جو وہ پورا ورلڈ سینیریو ان کے سامنے کھول کے رکھ دوں کہ مجھے سب پتہ ہے. دیٹ از اے اسنوبش بیہیویئر. اسنوبش وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو بھی پھر بعد میں, یہ بہت لمبی چیز الگ سے ہے. ہاں, میڈیسن سنوبری ہے, ماڈرن سنوبری ہے, وہ بہت ساری. تھوڑا سا بتا دیں, اسنوبش کو ڈسکرائب کر دیں. سنوبری کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو, فار ایگزامپل آپ کو انگریزی کوئی بہت اچھی پڑھنی نہیں آتی ہے, ٹھیک ہے, بہت اچھی پڑھنی نہیں آتی, آپ کو دین کا شاید کوئی بہت اچھا علم نہیں ہے, آپ شاید کسی امریکن ہسٹری یا کسی اور کنٹری کی ہسٹری میں کوئی اتنا انٹرنیشنل ریلیشنز میں کوئی اتنا شغف انٹرسٹ نہیں رکھتے ہیں, لیکن آپ کی جو بک شیلف ہے وہ بھری پڑی ہے انگلش ناول سے, انگلش کی بکس ہیں, امریکن ہسٹری کی کتابیں ہیں, اسلامک کتابیں ہیں, کیا ہے وہ, اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے اس میں. دیٹ از اسنوبش بیہیویئر, کہ ہے کچھ نہیں, جو ظرف کے خالی ہے صدا دیتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ایک خالی پانڈا ہے. No, I can relate to this because میری فیلڈ میں, دین والی فیلڈ میں بہت سارے لوگ ہیں جن کی الماریاں بھری ہوتی ہیں اور اندر کھاتے کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اور ایسا ایک اور بھی چیز ہے, ہم نے دیکھا ہے, فیملی میں بھی دیکھا اور بہت جگہوں پہ دیکھا ہے کہ آپ ملتے ہیں تو پورا باکس ایک رکھا ہوا ہے, اس کے اندر میڈیسنز ہیں, ڈفرینٹ میڈیسنز ہیں, یہ میڈیسن ہے, یہ میڈیسن ہے, یہ میڈیسن ہے. بیماری شاید کچھ بھی نہیں ہے, کوئی پیٹ درد کی بیماری ہے شاید, کبھی اس نے کوئی وہ ایک جو ہے وہ کھانی ہے معدے کے لیے, نام تو میں نہیں لیتا, کوئی بھی دوائی کھانی ہے معدے کے لیے دوائی کھانی ہے, لیکن پورا باکس پڑا ہوا ہے, اور وہ آپ کے سامنے نا وہ نکال کے ایک میڈیسن کھا رہے ہیں, 2 کھا رہے ہیں, 3 کھا رہے ہیں, وہ چاہے ملٹی وائٹامنز ہیں, جو بھی کھا رہے ہیں, اور کھا رہے ہیں, اور سب کے سامنے دکھانے کے لیے کھاتے ہیں کہ شاید میں بہت بیمار ہوں, مجھے بہت کوئی پرابلم ہے, اور میں بہت کوئی امیر کبیر قسم کا انسان ہوں, جیسے وہ کہتے ہیں نا امیروں والی بیماریاں, ٹھیک ہے, مجھے یہ بھی بیماری ہے, یہ بھی بیماری ہے, اور وہ میڈیسنس کے پیکٹس ایسے شو آف کر رہے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا چیز شو آف کر رہے ہیں.
اچھا یہ بھی snobbish behavior ہے. اچھا یہ بھی ہوتا ہے یعنی کہ یہ یہ بھی میں نے snob پہلی ہے. دفعہ زندگی میں یہ سنا بھی سنوب ہے ایسا ہے. ابھی آپ ایسا بھی- ایکسپیرینسز ہوں گے تو ہاں آپ کو بھی- پتہ چلے گا. Yeah. ابھی تو آپ نے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو لمبی زندگی اب دے صحت والی، آپ نے دیکھنا ہے. یا I've only seen 3 decades of my life تو ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اللہ برکت پاک والی لمبی صحت دے، والی برکت زندگی والی دے. صحت والی زندگی دے. تو سر میں نے پرسنل ایکسپیرینسز ہیں، میں نے دیکھا ہوا ہے لوگوں کو. اس چیز کی بھی سنوب ہے. اچھا آرٹ کا کچھ پتہ نہیں ہے، کچھ آرٹ کی الف بے پتہ نہیں ہے. پکاسو کی اور جناب پتہ نہیں کس کس کی پینٹنگز لگائی ہوئی ہیں، یہ فلاں جگہ سے فلاں ایگزیبیشن سے لی، فلاں جگہ سے لی، الف بے نہیں پتہ. انسان کا دماغ کیا چیز ہے یعنی کہ snobbery. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. تو وہ بات وہاں سے دور چلی گئی کہ جو اتنی ڈسٹریکشنز ہیں تو اینزائٹی تو ہوگی. اب اس سنوبری کو، اس سنوبش بیہیویئر کو بچا کر رکھنے کے لیے اینزائٹی ہوگی. اتنی کتابیں آپ نے سجائی ہوئی ہیں. اب میرے جیسا آپ جیسا بندہ میرے گھر آئے اور دیکھے اتنی دینی کتابوں کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، آپ کہیں گے بابا جی اس میں سے کچھ پتہ ہے؟ اب مجھے اینزائٹی پہلے سے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے، جی اسد صاحب آئیں گے مجھے تو ان کا کچھ پتہ نہیں ہے، میں پہلے سے پریشان ہونا شروع ہو جاؤں گا. یہ اینزائٹی ایک میرے اندر شروع ہو گئی. اچھا اس کو میں اپنے لیے مزید سمپلیفائی کرتے ہوئے آپ نے بڑا اچھا ڈیفائن کیا. ابھی آخری بات سے مجھے اور کلیئرٹی ہوئی، یعنی کہ اف یو آر فیک that means you are prone to get anxious because آپ فیک ہو. اب آپ کو ڈر یہ ہے کہ کہیں میں ایکسپوز نہ ہو جاؤں، بھانڈا نہ پھوٹ جائے وہاں. اچھا تو ہر وقت آپ کو ٹینشن ہے، وہ ہر وقت کس طرح سے بچا کے رکھوں اپنا. فیک وہ جو ایک آپ اپنی پرسنالٹی 24 گھنٹے کی ٹینشن کہ اس کو کیا بولا ہوا ہے، اس کو کیا بولا ہے، میرا بھانڈا نہ پھوٹ جائے. جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. ہاں ٹھیک ہے. تو کہیں نہ کہیں تو کھلنا ہوتا ہے نا سر. تو وہ اینزائٹی ہے ہر وقت، پتہ نہ چل جائے یار، اس کو پتہ نہ چل جائے. اچھا آپ کے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں آپ ان کو پیشنٹس کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کلائنٹس. مجھے تھوڑا سا آئیڈیا ہوا تھا، میں نے اسی لیے پوچھ لیا. آپ کے جو کلائنٹس ہوتے ہیں ان میں سے کتنے پرسنٹ آپ کہیں گے، آئی ڈونٹ نو اف اٹ از اے ٹف کوشچن، کتنے پرسنٹ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ بیہیویئر ہوتا ہے کہ وہ فیک ہوتے ہیں اور فیک ہونے کی وجہ سے ان کو اینگزائٹی ہوتی ہے؟ 15 to 20% ہوتے ہیں. دیٹس اے بگ نمبر. بگ نمبر. آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ دس. اس ٹائم پہ سر دنیا میں تھوڑا سا ڈیٹا میں نے یہ کلیکٹ کیا تھا، اینزائٹی ڈس آرڈرس کے تقریباً مور دین 300 ملین جو ایسٹیمیٹڈ گلوبل پریولنس ہے اس ٹائم پہ اینزائٹی ڈس آرڈرس کی. اس کے ساتھ پھر ڈپریسو ڈس آرڈرس کی اپروکسیمیٹلی 280 ملین. اس کے بعد پھر اسکیزوفرینیا ہے اپروکسیمیٹلی 24 ملین. یہ جو نمبرز ہیں یہ وہ نمبرز ہیں جو ریکارڈڈ ہوتے ہیں یا یہ سر یہ اسٹیٹسٹیکل ریکارڈڈ ہیں؟ تو اس کا مطلب اس سے بہت زیادہ ہے. جی اس سے بہت زیادہ ہیں. یہ تو جو ریکارڈ ہوئے ہیں وہ تو بہت کم ہوئے نا، اس کا مطلب وہ تو کئی گنا زیادہ. میرے پاس فار ایگزامپل اسلام آباد پنڈی سے کوئی لائک مہینے میں کوئی 20 to 30 پیشنٹس آئے ہیں. ٹھیک ہے. کیا اتنا ہی نمبر ہے جو اینزائٹی یا ڈس آرڈر کا شکار ہے؟ آپ بتائیں. نمبر مور دین دیٹ. کتنا زیادہ ہوگا، کتنے گنا زیادہ ہوتا ہے سر؟ بہت زیادہ ہوتا ہے. اس سے میرا خیال ہے ایٹ لیسٹ ملٹی پلائی بائی 4 تو ہوتا ہی ہے. اگر 4 لوگوں کو مسئلہ ہے تو صرف ایک ڈاکٹر کے پاس جائے گا. وہ ایک بھی بڑی مشکل سے جاتا ہے. ایک اور بات اس سے ریلیٹڈ، پاکستان کی آبادی 24 کروڑ اندازاً. 24 کروڑ میں سے کتنے لوگ مینٹل ہیلتھ ایشوز کا شکار ہوں گے؟ 1/3. تو یہ بن گئے کتنے؟ 8. بہت زیادہ. 8 کروڑ بالکل ہے. 8 کروڑ لوگ نیڈ سم کائنڈ آف ہیلپ، کاؤنسلنگ. بالکل ایسے کسی نہ کسی طریقے سے وہ کسی نہ کسی اینزائٹی کا، ڈپریشن کا، اسکیزوفرینیا کا، ADHD کا، OCD کا اور بہت ساری بیماریاں ہیں. مینک ریپلسو ڈس آرڈرز ہیں، بہت سارے ڈس آرڈرز ہیں جن میں سے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی بیماری کا اینزائٹی تو بہرحال ہے ہی ہے. یہ تو ایک سمجھ لیں کہ جیسے ایک دوائی کھاتے نا، پیناڈول کھانی ہے تو وہ کھانی ہے لوگوں نے، جتنے مرضی اس کے آپ سائڈ افیکٹس بتا دو. تو اینزائٹی تو لینی ہے ہم نے، ہماری یہ ہابی بن گئی ہے. جیسے ابھی آپ نے بات کی وہ پریشان ہونا ہی ہونا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. مجھے اینزائٹی ہوگی، ہم نے اس کو ٹھیک نہیں کرنا ہے یار، ہم ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں. وہ ایک ورلڈ لیول پر ایک ٹاک ہو رہی ہے، ٹیبل ٹاک ہو رہی ہے، جیسے بھی ہو رہی ہے، نیگوسیشنز چل رہی ہیں، سولوشن ادھر سے نکلے گا. آپ کیا کر سکتے ہو؟ آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ نہیں میں بھی پریشان ہو گیا اور میری بھی انگزائٹی آپ نے ختم کر دی ہے. لیکن ابھی وہ آپ نے جو 20% والی سنوبری والا جو نمبر بتایا نا، اس سے مجھے انگزائٹی ہو گئی ہے. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 20% آف دا پیپل آر فیک، اور وہ فیکنیس کی وجہ سے وہ اپنی ٹینشن لے کے 24 گھنٹے کی بیٹھے. بالکل ایسی آپ سوسائٹی کے اندر موو کر کے دیکھیں نا، آپ کو آئیڈیا ہوگا. دیکھیں اسلام آباد ہے،
اسلام آباد میں کہا جاتا ہے کہ ساتھ والے کو نہیں پتا کہ ساتھ والے گھر میں کون رہتا ہے. نہیں پتا. سنوب کی ایک شکل آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہوگی. کیسے؟ اب آپ دیکھتے ہیں وہ ایک بڑی سی گاڑی میں لش پش کرتی ہوئی گاڑی میں ایک زبردست قسم کی ٹائی سوٹڈ بوٹڈ بندہ نکلا ہے, آ کے بیٹھا. آپ کے مائنڈ میں اس کا ایک امیج ہے, بڑا سوفسٹیکیٹڈ سا, بہت ایجوکیٹڈ سا, بڑا زبردست. بالکل بالکل. کیوں نہیں مل رہا؟ ملے گا تو پہن تاڑا کیا لے, کتوں آئے ہو. ایک دم لینگویج کے ایکسنٹ سے آپ اس کے انر سیلف کو جان جاؤ. وہ مجھے یو فون کی ایڈ یاد آ گئی, تیری مہربانی. ہاں تیری مہربانی. ٹھیک ہے, تو یہ کائنڈ آف ایک فیک تو ہم بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے 20% تو پھر سر کیا خیال ہے آپ کا؟ سبحان اللہ. ٹھیک ہے, اس ایک ایگزامپل سے آپ مجھے یقین ہے کہ آپ کھلا ڈلا ہو جائے اور انسان ڈلا ہو جائے. جو میں ہوں گاؤں سے آئے ہوئے ہیں نا میجورٹی, یہاں پہ ہم لوگ سارے سبھی تقریباً گاؤں سے تعلق ہے, پنجاب سے تعلق ہے, سندھ سے, جہاں سے تعلق ہے. وہاں پہ جب اپنے ڈیرے پہ جاتے ہیں تو دھوتیاں پہنی ہوئی ہیں, یہاں پر ہم ٹائی لگا کر ایسے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو فیک نہ ہوں اس میں. آپ جب آپ نے اس پروفیشن میں جانا ہے, آپ تیار ہو کے جائیں, آپ کو کوئی منع نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, وہ اس کی وہاں کا وہ جو ایک ڈریس کوڈ ہے اس کو فالو کریں. ٹھیک ہے, اب کیوں مصیبت لے کے بیٹھے ہوئے ہو, کڑ کے بیٹھے ہوئے ہو گھر میں بھی, اور کوئی ملنے آ گیا اور آپ اس کو مل نہیں رہے, جب تک آپ تیار ہو کے آ کے نہیں بیٹھیں گے. وہ انزائٹی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں نا. تو یہ انگزائٹی, سبحان اللہ. اچھا, اب انگزائٹی سے ہی ریلیٹڈ میرے خیال سے آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم صرف انگزائٹی کی بات کرتے ہیں, اینڈ لیٹس جسٹ فالو اپ پوڈ کاسٹ میں جو ایپیسوڈس ہوں گے اس میں ہم باقی چیزوں کی بات کریں گے. اینی تھنگ ایلس دیٹ یو وڈ وانٹ ٹو ایڈ ٹو انگزائٹی؟ اس میں 2 چیزیں میں نے ڈسکس کی, جیسے کہ ایک پازیٹیو ہے اور پھر ایکسیس ہو جائے تو پھر نیگیٹیوٹی میں چینج ہو جاتی ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے انزائٹی میں ہم کچھ ایک اور چیز میں ڈسکس کرنا چاہوں گا جو انزائٹی ڈس آرڈر ہیں. اس میں تھوڑی سی میں اسٹیٹسٹکس ڈسکس کرنا چاہوں گا. گلوبل پاپولیشن کا اس ٹائم پہ 4.4% جو ہے وہ ہمارا اس میں فال کرتا ہے. اب انزائٹی میں ایک اور چیز میں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ تھریٹ ڈیٹیکشن جو ہے, کرونک تھریٹ ڈیٹیکشن ہے ہمارے اندر. یہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا جو مسئلہ ہے, ایک ایکیوٹ چیز ہوتی ہے جو فوراً سے آئی آپ کے اوپر. اور سر یہ جو آپ ٹرمز بولتے ہیں نا, ان کو ساتھ ساتھ ایکسپلین. کرونک تھریٹ تو آپ نے ڈیٹیکشن بتا دیا, لیکن آپ نے ساتھ ایکیوٹ بھی بولا. ایکیوٹ کیا ہے؟ ایک ایکیوٹ ہے اور ایک کرونک ہے. اوکے, کرونک کی جگہ آپ دوسری چیز ہے ایکیوٹ. ٹھیک ہے سر, ایکیوٹ کیا ہے؟ فوراً سے ابھی کچھ ہوا, آپ اس کے بارے میں فوراً سے کوئی تھریٹ ہوئی. ٹھیک ہے, فوراً سے کیا تھریٹ ہے کہ جی اب باہر نکلیں گے نا بس آپ کو اڑا دیا جائے گا. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے؟ ایکیوٹ تھریٹ ہے. ایکیوٹ کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ایکیوٹ جو فوری طور پہ بس ابھی ہوئی ہے, فوری ہوئی ہے, جو ابھی آپ کو تھریٹ ہوئی ہے. ایکیوٹ تھریٹ ڈیٹیکشن ہے. آپ کو ایک دم سے کوئی آ کے بتائے کہ جی بس باہر کوئی کھڑا ہے آپ کو شوٹ کرنے کے لیے. آپ کے کوئی لوگوں کے ساتھ جھگڑے ہیں, خدا نخواستہ کوئی جو بھی سسٹم میں آپ رہتے ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی جھگڑے ہیں, تو یہ ایکیوٹ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہاں اور یہ پھر آپ کو انزائٹی پیدا ہونا ایک بنتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ پریشان ہونا بنتا ہے. ایک ہے ہماری عادت بن گئی ہے, کرونک ہے, ہم نے بس پریشان ہونا ہے, جس کے بارے میں آپ نے ذکر کیا. کیوں لے کے بیٹھے رہیں گے, ادھر کی نیوز سن رہے ہیں, ادھر کی سن رہے ہیں, کیا ہوگا. یہ ایک کرونک ہے. یہ ایک فیملی میں بھی اکثر لوگوں کا بیہیویئر بن جاتا ہے. پورا خاندان پریشان بیٹھا ہوا ہے. ہاں جی, اماں جی بھی پریشان ہے, بیٹا بھی پریشان ہے, کی ہوئے گا. اچھا, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں یعنی کہ اتنے پریشان ہوتے ہیں, آپ ان سے ملو تو آپ بھی پریشان. وہ سر اورا ہے نا, ہر بندے کا ایک اورا ہے. آپ بیٹھے ہیں, آپ مسکرا رہے ہیں, آپ اچھے سے ایک اسمائلنگ فیس ہے, آپ کا ایک اورا ہے, ایک پازیٹیو اورا ہے, بڑا اچھا فیل ہو رہا ہوگا آپ کی کمپنی میں. وہ اورا جو ہے وہ میں بھی, وہ جیسے ایک پنجابی کا پورا ایک قطع ہے کہ بریاں تھیں بریائی ہوندی جے کر سنگ لوہاراں. ٹھیک ہے, اور جے سڑنے تھیں بچ گئے آئے تھے پوسن پھل ہزاراں. اللہ, ایک لوہار ہے, آپ اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہو, ویلڈنگ کر رہا ہے, کچھ بھی کر رہا ہے, تو اب جلنے سے بے شک بچ گئے ہو, لیکن کوئی نہ کوئی چنگاری آ کے پڑے گی ضرور آپ کے اوپر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بھی ایگزیکٹ یہی مفہوم ہے. اور دوسرا کیا ہے, چنگیاں سی چنگیائی ہوندی جے کر سنگ اتاراں, منگیاں جے کر عطر نہ دیسی خوشبو مفت بہاراں. آپ ایک عطر فروش کے پاس بیٹھے ہو, ایک پرفیوم کی شاپ میں بیٹھے ہو, دکان میں بیٹھے ہو, آپ مفت میں پرفیوم انہیل کر رہے ہیں. آپ کو وہ مانگو عطر نہیں دے رہا, پیسے کے بغیر نہیں دے گا, لیکن مفت میں آپ اس کی خوشبو ضرور لے رہے ہو. اسی طریقے سے اچھی کمپنی میں, اچھے اورا میں جب آپ بیٹھے ہو تو پازیٹیوٹی آپ اس میں سے ایکسٹریکٹ کر رہے ہو, لے رہے ہو, کسی نہ کسی طریقے سے لے رہے ہو. کمپنی تو میٹر کرتی ہے, انوائرمنٹ وہی ہے نا. آپ ایک کوزی انوائرمنٹ میں اس ٹائم پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کتنا کمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں. یہاں پر اگر ایک دم سے بہت
تیز اے سی چلا دیں, شدید سردی ہو, تو آپ کمفرٹیبل نہیں ہوں گے. وہ فزیکل انوائرمنٹ ہے, ٹھیک ہے, ایک سائیکولوجیکل اسپرچول انوائرمنٹ ہے. دونوں کا خیال رکھنا چاہیے. دونوں کا خیال رکھنا چاہیے. اب وہ جو فزیکل انوائرمنٹ ہے وہ آپ کی سائیکی کو بھی تو ڈسٹرب کر رہا ہے. آپ پریشان ہو رہے ہو, وہ سائیکی ڈسٹرب ہو رہی ہے نا. فزیکلی یا بایولوجیکلی آپ بیمار ہو رہے ہوگے, آپ کو ٹھنڈ لگ رہی ہے, کھانسی شانسی شروع ہو جائے گی, بخار ہو جائے گا, لیکن آپ پریشان ہو رہے ہو اس کی وجہ سے, آپ کو انزائٹی ہو رہی ہے, آپ ڈپریشن کا شکار ہونے کی کوشش کریں. ہم آہستہ آہستہ انزائٹی کو ڈپریشن کی طرف بھی لے کے جانے کی کوشش کریں, کیونکہ نیکسٹ انشاءاللہ ہم ڈپریشن پہ پھر بعد میں بات کریں گے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ جو کرونک تھریٹ ڈیٹیکشن ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو عادت ہو جائے کہ ہر وقت ہی ڈرتے رہنا, ہر وقت ڈرتے رہنا, ہر چیز سے, جیسے مثال چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہو جائے اس سے ڈرنا ہے, ڈرتے رہنا. بس جی ذرا سا جہاز گزرا, وہ جی بس آگے جہاز. نہیں, کچھ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے بالکل. فیملیز میں جیسے آپ نے ذکر کیا, خاندان پورا ایسا ہوتا ہے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں, چھوٹا سا کوئی ایونٹ ہو جائے, ایک بچے نے اللہ نہ کرے, سب کو اللہ حفاظت میں رکھے, ہلکی سی گاڑی مار دی, لو جی اب گئے, بس اب ختم ہو گیا سارا کچھ. اب جو ہے ہماری ایکسٹینڈیڈ فیملی میں ایک فیملی تھی, وہ جناب ذرا سی کھانسی ہوتی تھی نا, وہ ٹی وی چیک کراؤ. جی لٹرلی سر میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور میں خود اپنے ہوش و حواس میں ان فیملی کو دیکھا ہوا ہے کہ ذرا سی کھانسی ان کو ہی ہے, اور ایک دم سے یہ شاید ان کی فیملی ہسٹری, اس وقت یہ سمجھ آتا تھا شاید ان کی فیملی ہسٹری ہے ٹیوبرکلوسس کی, تو ان کو ایک دم سے کھانسی سے ڈر پڑ گیا کہ جی بس فوراً سے بخار ہو گیا, کچھ بھی ہو گیا, سر میں درد ہو گیا, او یہ لازمی کوئی ٹیومر ہوگا جی, یہ تو ٹیومر ہے, چھوٹی بیماری کا تو نام ہی نہیں لینا. نہیں, آئی ریڈ اباؤٹ اے ڈاکٹر, وہ یہ تھا کہ وہ اپنے نا سارے ایونٹس جو اس کی میجر اس کی لائف کے جو ایونٹس ہیں نا وہ لکھتا تھا. اس نے کہا کہ ایک نا بہت بلینئر تھا, تو وہ یہی کرونک تھریٹ ڈیٹیکشن, اب میں نے نام سنا تو مجھے لگ رہا ہے اس کو یہی ہوگا. تو وہ نا آ کے نا اپنے ٹیسٹ کراتا تھا کسی بات کے بغیر, کہتا تھا پوری باڈی کے ٹیسٹ کر دو. کہتا ہے اسی طرح ایک دفعہ اس کا ٹیسٹ کیا نا, تو اس کی باڈی میں لیفٹ سائڈ پہ کہیں اندر جا کے نا ایک چھوٹی سی کوئی چیز نظر آئی. اب وہ جو چیز نظر آئی نا, تو ہم نے, کیونکہ اب میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں, میری ذمہ داری ہے اس کو بتانا کہ یہ 50-50 ہے. مجھے نہیں پتا کہ یہ کینسریس ہے یا نہیں ہے. اب میں آپ کو کہہ دوں کہ نہیں ہے تو یہ میرے پیشے کے ساتھ غلط ہے, لیکن بھائیوں والا مشورہ یہ ہے, جانے دو, کچھ نہیں ہوتا ہے, ایسے ہوتے ہیں. وہ کیونکہ کرونک تھریٹ ڈیٹیکشن کا پیشنٹ تھا, اس نے کہا جناب اس کو نکالیں, میں بلینئر ہوں, پیسے لے نکالیں. وہ کہتا ہے اس کا آپریشن کیا, اس کی کوئی نرو ڈیمیج ہوئی, یہاں سے نیچے ساری زندگی کے لیے مفلوج, لو جی سرچ, وہ کیا کہتے ہیں, سرچ مارو انگزائٹی ہونا پڑا. سر اس میں ایک اور چیز ایڈ کروں گا, اس میں اکثر اب ڈاکٹر بھی کہتے ہیں یہ بایوپسی, اکثر جو سمجھدار ڈاکٹر ہیں وہ یہی کہتے ہیں بایوپسی نہ کرائیں تو ٹھیک ہے, کیونکہ چھیڑ دیا نا, وہ ایک چیز جو چل رہی ہے چلنے دیں, کوئی ایشو نہیں ہے, دوائیوں سے ٹھیک ہو جائے گا, اس کی کوئی پریکاشنری میجرز کر لیں. بایوپسی کر لی, وہ چھیڑ دیا آپ نے وہ چیز, جیسے آپ نے بات کی نا کہ وہ چھیڑ دیا تو کوئی نرو ڈیمیج ہو گئی اور اس کو الٹا نقصان ہو گیا. وہی بات ہے, اب ہن سے رچ ماں تو اپنا بلینئر ہونا. ہاں صحیح بات ہے. تو یہ ہے, یہ کرونک تھریٹ ڈیٹیکشن ہے جو انسان سوچتا رہتا ہے ہر وقت, اس کے دماغ میں یہی ہے کہ کوئی تھریٹ ہے. تھریٹ ڈیٹیکشن, آپ ڈیٹیکٹ کر رہے ہو ہر وقت کہ کوئی تھریٹ ہے, اور اس بس کچھ ہونے والا ہے. یہ چیزیں ریلیٹ کرتی ہیں نا آپ کی موت سے بھی, یعنی کہ آپ کیوں ڈرتے ہو کہ کچھ ختم ہو جائے گا. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے موت تو ایک مومن کے لیے ایک بیوٹیفل ٹروتھ ہے, اللہ سے ملاقات ہے. یعنی کہ بندہ یہ سوچ لے کیا ہوگا, مر جاؤں گا, I want to die, I want to meet my Allah, I want to meet my creator. اگر یہ چیز ہو جائے تو میرے خیال سے یہ تو ٹینشن کہنے کی حد تک ہے نا. ہاں, جیڑی رات قبر چاہو باہر نہیں, باہر نہیں, یہ ہم کہتے ہیں, میں بھی کہتا ہوں, سبحان اللہ, صحیح ٹھیک بات ہے, سارے کہتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک شاید منو بھائی کا ایک وہ قطعہ ہے, اس میں وہ کہتے ہیں کہ موت کوئی نیا حادثہ تو نہیں, صبح دم کئی کلیاں شگفتہ ہوئیں, شام تک پھول سارے بکھر جائیں گے. موت کوئی نیا حادثہ تو نہیں, تم بھی مر جاؤ گے, ہم بھی مر جائیں گے. میں کچھ عرصہ پہلے, کوئی 10-15 سال پہلے, میں بس ایسے کہتا ہوتا تھا, تم بھی مر جاؤ گے, تم بھی مر جاؤ گے. وہ جسٹ ایز اے جوک, وہ ایک ہوتا ہے بہن بھائیوں کے ساتھ جب ڈسکس کر رہے ہوتے تھے. تو ایسا ہی ہے کہ موت کوئی نیا حادثہ نہیں ہے. جب موت کوئی حادثہ نہیں ہے تو پھر زندگی کے چھوٹے موٹے حادثات تو پھر زندگی کے ساتھ ساتھ ہیں, دا پارٹ آف لائف. تو اس کو اپنے اوپر طاری نہیں کرنا چاہیے. ہمیں یہ سیکھ لینا چاہیے, ہمیں اپنی اولاد کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو, اور ہمارے انڈر جتنے لوگ ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے یہ سمجھاتے رہنا چاہیے کہ سکون سے کام لیں, صبر سے کام لیں, تحمل سے کام لیں, اوور تھنکنگ مت کریں, کچھ نہیں ہوتا,
کچھ نہیں ہوتا، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوتا. اللہ بھی کہتا ہے میں آپ کے گمان کے ساتھ ہوں. بالکل ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ خیرن کثیرہ، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور ہماری جو پیاری آڈینس ہے، ہمارے پیارے بھائی، ہماری بہنیں، آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ یہ جو پوڈ کاسٹ کی سیریز ہے خاص طور پہ اس کو اپنے اور دوستوں سے، اپنی فیملی ممبر سے شیئر کریں. اینڈ اف پاسبل یو نو واٹ یو کین ڈو از کہ آپ کا جو سینٹرل ٹی وی گھر میں جو لاؤنج میں لگا ہوا ہے، اس ٹی وی میں آپ یہ پوڈ کاسٹ چلائیں، سارے گھر والے بیٹھ کر دیکھیں. کیونکہ بہت دفعہ مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ خود تو آپ نے دیکھ لی، اب آپ کو پتہ چل گیا، اب ابا جی کو کیسے سمجھائیں. سو وین یو سی دس یو کین اسٹارٹ ہیونگ اے ڈسکشن اباؤٹ اٹ ایز ویل. اور آپ کے جو لو ونس ہیں، جو پیارے ہیں، جن کا خیال رکھتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ یہ لازمی شیئر کریں. اینڈ وی ول کنٹینیو ان شاء اللہ ہیونگ دس سیریز. اور اس میں ہم آگے جا کے اگلی ایپیسوڈ میں ہم ڈپریشن کے بارے میں بات کریں گے، وہ کیا ہوتا ہے، اس کے ٹریگرز کیا ہوتے ہیں، اور اس کو اوور کم کیسے کرنا ہے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. ان شاء اللہ ویل سی یو اگین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.